دوستوں، وطن عزیز کو اللہ پاک نے ایسی سرفروش اور مجاہد آرمی سے نوازا ہے جو کبھی بھی ہمارے بزدل دشمن کی طرح ودیشی اسلحہ اور اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اپنی ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے والی محبت اور نصرت پر یقین رکھتے ہوئے دشمن کی ناپاک ارادوں کے سامنے سیسا بلائی دیوار بن جاتے ہیں اور کبھی بھی دشمن کو اس ملک کے وقار کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جنگ ستمبر وطن عزیز کے مسلمانوں اور تمام باسیوں کے لیے ایک ایسا ہی واقعہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ پاک کو اس وطن عزیز سے بے پناہ محبت ہے کہ جب ہمارے ملک کی مٹھی بھر آرمی نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتوں اور مدد کے ذریعے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور دشمن کو ایسے نقصان پہنچائے کہ آج تک دشمن کے زخم تازہ ہیں اور ہمارا بزدل دشمن ان زخموں کا بدلہ لینے کے لیے آج تک تدبیریں کرتا آ رہا ہے۔ اس جنگی عظیم میں ہمارے ملک کے کئی سرفروش شہید بھی ہو گئے تھے اور زیر نظر ویڈیو میں ہم آج ایک ایسے ہی شہید کی کہانی بیان کرنے والے ہیں جسے میجر ضیاء عباسی شہید کے نام سے پاکستان اور بھارت کے مقتدر عسکری حلقوں میں بڑے ہی عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ دشمن کی بختربند قوت کی تفصیل کچھ اس طرح سے تھی کہ جنرل چودھری جو اس وقت کے بھارتی کمانڈر ان چیف کی مایا ناز اور بھارت کی مانی ہوئی 16ویں کیولری نمبر 1 آرم ڈویژن اور نمبر 63 کیولری اور نمبر 2 لانسر، یہ سب بھاری توپوں، ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں سے مسلح فوج کے مختلف حصوں کے نام ہیں۔ ان کے علاوہ نمبر 26 انفینٹری ڈویژن اور نمبر 6 ماؤنٹین ڈویژن اور خاص کر کے نمبر 6 ماؤنٹین ڈویژن جسے بھارتی جرنیلوں نے خاص طور سے چین سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، اور اس میں بھاری اسلحے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تربیت یافتہ نشانہ باز توپچی شامل تھے، اور اگر یہ ساری تعداد توپوں، ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کی گنتی کی جائے تو گنتی ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، اس لیے ایک غیر ملکی خبر نویس نے جنگ کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ بھارتی فوج کا بختربند ڈویژن اور پاکستانی فوج کے انفینٹری بریگیڈ کی ٹکر تھی۔ اب بھارت اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ اس کا مجموعی نقصان جو اس کے جدید اور بھاری اسلحے سے لیس توپ خانے نے پاکستان کی پیدل فوج کے ہاتھوں اٹھایا ایک بختربند ڈویژن کے برابر ہے۔ دوستوں، جب اس قدر بے شمار اسلحے اور فوج کے ساتھ 6 ستمبر کو دشمن نے حملہ کیا تو اس حملے کو روکنے کی سعادت سب سے پہلے ہمارے جس توپ خانے کے کمانڈر کو ہوئی وہ میجر ضیاء عباسی شہید تھے۔ میجر ضیاء عباسی اپنی گائیڈ کیولری ریجمنٹ کے ساتھ سیالکوٹ میں موجود تھے جب دشمن نے سینچورین جیسے خوفناک ٹینکوں کے ساتھ، جنہیں لوہے کے قلعے کہا جاتا ہے، ایک سیاہ رنگ کا پردہ چاروں طرف تان دیا۔ اس آتش و آہن کے پردے کے پیچھے دشمن کی پیدل فوج بھی ہزاروں کی تعداد میں بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ یہ نادان اور بزدل بھارتی اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ وہ اتنی زبردست قوت کے ساتھ پاکستان کو ایک ترنے والا سمجھ کر نکل جائیں گے، لیکن بے وقوف دشمن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا واسطہ پاکستان آرمی کے میجر ضیاء عباسی جیسے سرفروش مجاہد سے پڑا ہے۔ میجر ضیاء عباسی نے انٹیلیجنس کی رپورٹوں اور اپنے فارورڈ ایریا میں موجود آبزرورز کی رپورٹوں سے دشمن کے حملے کی شدت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ان کے لیے فوجی ٹریننگ کے مطابق صرف یہ راستہ باقی تھا کہ اپنے ٹینکوں سمیت پیچھے ہٹائیں، کیونکہ دشمن کے ٹینکوں کی قطاروں کا مقابلہ ان کے 5 یا 10 ٹینک نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ پاکستانی فوج کے افسر تھے اور انہوں نے پیچھے ہٹنا بے غیرتی جانا۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں یقیناً یہ بات بھی رہی ہوگی کہ اگر وہ پیچھے ہٹ گئے اور دشمن کے راستے میں آنے والی واحد رکاوٹ کا ہی خاتمہ ہو گیا تو پھر دشمن کو سیالکوٹ جی ٹی روڈ پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ دوستو، پاکستان کا یہ مایا ناز سپوت تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر دشمن کے مقابلے پر ڈٹ گیا، کیونکہ اس نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان تو دے دے گا لیکن دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اپنی مختصر سی ریجمنٹ کو وہ سارے محاذ پر تو پھیلا نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچ بچار کے بعد ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ میجر عباسی شہید نے اپنی تمام ریجمنٹ کے ساتھ دشمن کے عین درمیان میں پوری قوت سے حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بزدل دشمن کی یلغار کا زور ٹوٹ گیا اور اس کی جماعت درمیان سے ٹوٹ کر پہلوؤں کی طرف منتشر ہو گئی۔ اس طرح دشمن کی ترتیب توڑ کر میجر عباسی نے اس کے حملے کا آدھا زور رستے ہی میں توڑ دیا تھا۔ جیسے ہی دشمن پہلوؤں کی طرف بکھرا، میجر عباسی نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنے ٹینکوں کو پاکستانی پیدل فوج کے دائیں اور بائیں منتقل کر دیا۔
اس طرح پیدل فوج کے جوانوں یعنی انفینٹری کو ان کا کور میسر آ گیا اور ان کے حوصلے دو چند ہو گئے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میجر ضیاء عباسی شہید نے اپنے محض 4 ٹینکوں کے ساتھ دشمن کے دل پر حملہ کر دیا۔ یہ انتہائی دلیرانہ قدم تھا جو دنیا بھر کے فوجی مبصرین کے نزدیک سوائے خودکشی کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ خود چونکہ کمانڈر تھے اس لیے انہوں نے اپنا ٹینک سب سے آگے رکھا اور اللہ اکبر اور نعرہ حیدری بلند کرتے ہوئے جوش جہاد سے اپنے مورچوں سے تقریباً 3000 گز آگے تک ایڈوانس کر گئے۔ میجر عباسی صاحب کے شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے ٹینک کا ڈھکن کھول دیا اور آنکھوں سے دوربین لگائے دشمن کی طرف گولہ باری کے عین درمیان کھڑے ہو کر اپنے جوانوں کو ہدایات جاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اکیلے ٹینک کی مدد سے دشمن کے 5 ٹینکوں کو جہنم رسید کر دیا اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ دشمن کی صفوں میں کافی اندر تک گھس آئے۔ ان کے دائیں بائیں دور دور تک دشمن کے ٹینکوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور ان بے شمار ٹینکوں نے اپنی توپوں کا رخ ان کے ٹینک کی طرف کر رکھا تھا، لیکن میجر صاحب دشمن کو زک پہنچا کر بڑی پھرتی سے اس گولہ باری کی زد سے اپنے ٹینک کو بچا لے جاتے۔ جب کسی فوج کا کمانڈر اتنی دلیری اور اولو العزمی کا مظاہرہ کرے تو اس کے جوانوں میں جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ ہر ذی ہوش اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنے شیر دل کمانڈر کے دوش بدوش بڑھ چڑھ کر دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے چونڈا کو دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دوستو، میجر ضیاء عباسی شہید کے پہلو میں تقریباً 150 گز کے فاصلے پر دوسرا اور تقریباً 300 گز دور ان کا تیسرا ٹینک موجود تھا۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے اس لیے دشمن کے تابڑ توڑ حملوں سے کافی حد تک محفوظ بھی تھے۔ میجر صاحب نے یہ تکنیک اس لیے اپنائی تھی تاکہ ان کے کم از کم ٹینکوں کو نقصان پہنچے۔ اس طرح اگر ٹینک بکھر کر لڑیں تو وہ دشمن کی گولہ باری سے کافی حد تک محفوظ بھی رہتے ہیں، اور یوں نہیں ہوتا کہ ایک ٹینک اگر تباہ ہو تو وہ اپنے ساتھ دوسرے ٹینک کو بھی لے ڈوبے۔ ان کے ٹینک کا ڈرائیور اپنے شیر دل میجر کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میجر صاحب گولوں کی برستی بارش میں دشمن کے سینکڑوں ٹینکوں کے درمیان گرے ہوئے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر ایک شکن بھی میں نے نہ دیکھی۔ وہ دشمن کے ٹینکوں کی تعداد کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ ٹینک کا ڈھکن انہوں نے اٹھا رکھا تھا اور دوربین آنکھوں سے لگائے وہ دشمن کی پوزیشنوں کا جائزہ لیتے، پھر ہمیں گولہ باری کا حکم دیتے۔ جب ہم لوگ اپنے مورچے سے قریباً 3000 گز دور نکل آئے تو ہمارا ٹینک دشمن کے قریباً 12-13 ٹینکوں کے نرغے میں آ گیا۔ میجر صاحب نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیا اور انتہائی برق رفتاری سے گولہ باری کرائی کہ دشمن کے 3 ٹینک دیکھتے ہی دیکھتے لوہے کے پگھلتے ہوئے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ اپنی گن کا اگلا فائر کرنے کے لیے پوزیشن میں لا ہی رہے تھے کہ اچانک دشمن کا فائر کردہ ایک گولہ ہمارے اس نڈر اور جانباز افسر کی چھاتی میں لگا۔ ہمارے جواں ہمت میجر صاحب فوراً شہید ہو گئے اور انہیں سانس لینے کی مہلت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ میجر صاحب کا خون آلود جسم ٹینک میں آ گرا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور گولہ ہمارے ٹینک کو ہٹ کر گیا۔ یہ ڈرائیور کسی نہ کسی طرح زخمی حالت میں جلتے ہوئے ٹینک سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا اور نزدیک ہی چھپ گیا۔ میدان جنگ میں ہر طرف آگ اور دھوئیں کے ساتھ بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ حد نگاہ تک ہر طرف دشمن کے ٹینک سیاہ مست ہاتھیوں کی طرح جھومتے ہوئے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گولہ باری اس شدت کی ہو رہی تھی کہ 3-4 گھنٹے تک ٹینک کے ڈرائیور کو وہاں سے سر اٹھانے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ رات کے قریباً 9 بجے وہ کسی نہ کسی طرح زخمی حالت میں اپنے مورچوں تک جا پہنچا، جہاں اس نے میجر صاحب کی شہادت کا واقعہ موجود جوانوں کو سسکیاں لیتے ہوئے سنایا۔ ان کی دلیرانہ شہادت رہتی دنیا تک ایک مثال بن کر قائم رہے گی۔ ہمارے بہادر بری فوج کے ٹینک رسالے کے اس صف شکن افسر نے 24 گھنٹے تک بزدل دشمن کو ناکو چنے چبائے رکھے اور ان کو 1 انچ بھی اپنے ناپاک قدم پاک سرزمین کی طرف بڑھانے کی اجازت نہ دی۔ ان کی خدمات کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ستارہ جرأت کے اعزاز سے تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔